یقیناً دعوت اسلامی والے دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر مجھے ایک بات تو بتائیں، پہلے تو میں مسلمان ہوں نا، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ ارے جتنی کوشش بچے کی ڈگری کے لیے کرتے ہیں، جتنی کوشش بچے کو دنیا کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں، تھوڑا تو علم دین سکھا دو۔ یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد میرا کوئی بچہ MBBS کی کتاب کھول کر، لاء کی بک کھول کر یا دنیا کی PhD کی ڈگری لے کر مجھے ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ اگر میرے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، اگر میری اولاد کو حدیث اور جناب درود پاک اور دین کی باتیں آتی ہوں گی، تو وہ مجھے مرنے کے بعد دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں آپ کو ایک صحیح مشورہ دینا چاہتا ہوں، کم از کم ایک کام کر دو، اپنی اولاد کو جیتے جی نمازی بنا جانا۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جس کے بچے نمازی ہیں۔ بعد میں آپ کے بچے بے شک الگ سے آپ کے لیے دعا کریں نہ کریں، اگر میرا بیٹا نمازی ہے، میری بیٹی نمازی ہے، سنو، جب وہ نماز پڑھیں گے نا، وضو کے عالم میں قبلہ رو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التحیات میں بیٹھ کر روزانہ فجر میں میرے لیے دعا کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب ظہر کی نماز پڑھیں گے، اتنی بار قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے، پھر میرے قبلہ رو بیٹھیں گے، پھر باوضو ہوں گے، میرا بیٹا میرے لیے دعا کر رہا ہوگا، اے اللہ میرے مرحوم والد کو بخش دے۔ جب وہ عصر پڑھے گا دعا کرے گا، مغرب پڑھیں گے دعا کریں گے، عشاء پڑھیں گے، جتنی رکعتوں میں قاعدہ آخرہ کریں گے، ہر بار والدین کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر باپ کو کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ماں کو کیا چاہیے کہ بچہ نمازیں پڑھی جا رہا ہے اور قبر میں اس کے لیے ثواب کے تحفے پہنچ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے، تیری بیٹی دعا کر رہی ہے۔ نہیں نہیں، آج ہمیں نمازوں کی کہاں فکر ہے؟ ارے ماں باپ خود نماز نہیں پڑھ رہے، ان کو کیا فکر کہ فجر کی نماز بچوں نے پڑھی کہ نہیں، ظہر پڑھی کہ نہیں، عصر پڑھی کہ نہیں، جناب پیسے کتنے لایا، ڈگری کون سی حاصل کی۔ لوگ بتاتے ہیں میرا بیٹا جناب فلاں سافٹ ویئر موبائل دو، ابھی آپ کے موبائل میں چیزیں انسٹال کر دے گا۔ بڑی اچھی بات ہے، ٹیکنالوجی آنی چاہیے، مگر کیا آپ کا بیٹا قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ کیا آپ کی اولاد کچھ حدیث کے بارے میں جانتی ہے؟ سچی بات تو یہ ہے، خوش نصیب والد کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ والد کا حق ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ والد کہ اس کا جنازہ ہو اور اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے۔ آتا ہو نا پڑھانے، اس قابل ہو کہ وہ جنازہ پڑھائے، والد کو کاندھا دے، سنت کے مطابق قبر میں اتارے، ماں کا انتقال ہو تو بیٹی اسے غسل دے۔ بتائیے ایسی اولاد کر لی تیار ہم کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارا جنازہ پڑھا سکے، ہماری اولاد ہمیں قبر میں اتار سکے، ہماری اولاد ہمیں ایصال ثواب کر سکے۔ پلیز علم دین کی طرف آئیے، خود بھی آئیے، اپنی اولاد کو بھی لائیے، اپنے گھر والوں کو بھی لائیے۔ کیا خوبصورت دین ہے ہمارا، ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا۔ اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا۔ ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے۔ ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے۔ کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں جاتے، وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے۔ کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں۔ یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا۔ تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں۔ آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا۔ اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا۔ ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات بنانے والا بنا دو، یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا۔ کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف، اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا، اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی، اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے۔ ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے بچہ مجھے واپس مل جائے۔
نیک اولاد کیسی مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, غور سے سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے, سوائے 3 کاموں کے. 3 کام, 3 عمل ایسے جو باقی رہتے ہیں. اب غور کیجئے گا, ہم ان 3 کاموں میں کتنا انوالو ہیں, کیا یہ نیکیاں ہم نے کر رکھی ہیں؟ نمبر 1, آقا فرماتے صدقہ جاریہ. سبحان اللہ, خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے کام کر جاتے ہیں. کوئی مسجد بنا جاتا ہے, کوئی ایسا مدرسہ جہاں علم دین سکھایا جائے, کوئی ایسا کنواں کھدوا کر جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسی نیکی کے کام, درخت لگا کر جاتے ہیں کہ لوگ اس کے سائے میں رہیں. یہ وہ نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی کنٹینیو ریوارڈ کے طور پر, مسلسل صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو ملتی رہتی ہیں. تو ایسی نیکیاں زندگی میں کر لینی چاہیے. نمبر 2 میرے آقا فرماتے ہیں وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. خوش نصیب ہیں وہ علماء کرام جو کتابیں لکھ کر جاتے ہیں, شاگرد چھوڑ کر جاتے ہیں, وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر علم دین باقی رہتا ہے اور انہیں انشاءاللہ صدقہ جاریہ ملتا رہے گا. نمبر 3 وہ ہم سب کر سکتے ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے. جو اچھی اولاد, نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ نماز پڑھ کر ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں, نیکی کے کام کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کا اجر جو ہے ماں باپ کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے. ناظرین, آج یہ سوچنا ہے میں نے اور آپ نے, کیا ایسی اولاد تیار کر لی ہے جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے, دعائے خیر کا سبب بنے, نیکیاں کر کے ہمیں ثواب پہنچائے. میں بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آج بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا جینیس ہے, اس کو بہت سارے سافٹ ویئر چلانا آتے ہیں, موبائل کا جو بھی سافٹ ویئر دو فوراً کھول کے بتا دیتا ہے, اس کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے, اس کو جناب ڈگریاں بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے, دنیاوی تعلیم, دنیاوی نالج, اٹس اوکے, لیکن مجھے بتائیے نا, میری اولاد نے مرنے کے بعد مجھے سوشل میڈیا کے سافٹ ویئر کھول کر ایصال ثواب کرنا ہے, یا قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے, نمازیں پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے, درود پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے؟ اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن ہی نہ سکھایا, اپنی اولاد کو نیک اعمال کرنا ہی نہ سکھائے, تو مرنے کے بعد وہ کیسے ایصال ثواب کریں گے؟ یہ اولاد کس طرح کام آتی ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے. التفسیر الکبیر میں یہ واقعہ موجود ہے. تو دیکھا اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا, کچھ عرصے کے بعد, کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو دیکھا نور ہی نور ہے, رحمت الہی کی برسات ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے, کچھ دنوں پہلے عذاب اور آج تو رحمت کی بارش. غور سے سنیے ناظرین, اللہ عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے عیسیٰ یہ شخص بڑا گناہگار تھا, اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا, مگر یہ دنیا سے جب گیا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر دنیا سے گیا تھا. اب اس کی کچھ عرصے کے بعد, اس کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. وہ لڑکا اتنا بڑا ہوا کہ مدرسے میں قاری صاحب کے پاس گیا اور قاری صاحب نے, استاذ نے اسے بسم اللہ پڑھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی. اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے, رحمان اور رحیم کے نام سے اللہ کو پکارے, اور اللہ اس کے والد کو کیسے عذاب دے. بچوں کی نیکی اس طرح والدین کو کام آتی ہے, دنیا سے جانے کے بعد بھی کام آتی ہے ناظرین, مگر اس کے لیے اچھی تربیت ضروری ہے. خدارا اپنی اولاد کو اپنا پھل سمجھیے, اپنا سرمایہ سمجھیے, اپنی آخرت کا ذخیرہ سمجھیے, اور اچھی تربیت فرام دا چائلڈہڈ کر دیں گے, یہ آپ ساری زندگی اس کا سکھ پائیں گے, آپ کے بڑھاپے کا یہ سہارا بنے گا. لیکن قرآن و حدیث سے دور رکھ کے, اسلام سے دور رکھ کے, صحیح تعلیمات سے دور رکھ کے, بعض اوقات بڑھاپے میں بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے, کیونکہ کبھی بھی والدین کا ادب تو پڑھایا ہی نہیں, تو پھر وہ کیسے ادب کرے گا؟ جب تک آپ اس کے کام آتے رہے وہ آپ کی مانتا رہا, جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اب اس کو والدین کی ضرورت نہیں, اور وہ کہتا نظر آتا ہے I'm alone, I'm free now, میری اپنی لائف ہے, میں آزاد ہوں, میں کیوں آپ کی بات مانوں. کیا ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں اب سننے کو نہیں ملتی؟ کیا ہمارے وطن میں ہی اولڈ ہاؤس بننا شروع نہیں ہو گئے؟
کیا والدین اس لیے ہیں کہ انہیں اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جائے؟ کیا والدین اس لیے ہیں کہ بڑھاپے میں انہیں تکلیف دی جائے؟ شریعت تو انہیں اف تک کہنے کے لیے منع فرماتی ہے، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر میں نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھایا ہوتا، ہر والد سوچے، ہر ماں سوچے، تو کیا بڑھاپے میں اتنی تکلیف وہ اولاد دیتی؟ بلکہ ہماری شریعت تو یہ سکھاتی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ارے میرا بیٹا میری بیٹی تو ہمیشہ مجھے محبت سے دیکھتے، اگر میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر چلاتا۔ اچھا، بعض اوقات ایک اور عجیب سا ذہن ہوتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے نا، بعد میں سکھا دیں گے، ابھی بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا شوق ہے۔ یاد رکھیے گا، جب پودا چھوٹا ہو نا، اس کو جس رخ پہ آپ نے موڑنا ہے وہ مڑ جائے گا۔ جب یہ تناور درخت ہو جائے گا اس کے بعد وہ نہیں ہلنا۔ عادتیں پختہ ہونے کے بعد والدین بعض اوقات افسوس کرتے ہیں کہ اب بڑا ہو گیا، اب میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ اگر بچے چھوٹے ہیں شروع سے ان کی تربیت کیجیے، اچھی تربیت کیجیے۔ امام حسین کے صاحبزادے ہیں تو با کمال تو ہونا ہی ہے، خاندان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور کیا کمال کا گھرانہ ہے۔ ایک ایسا عظیم واقعہ امام زین العابدین کی سیرت کا میں نے آپ کو سنانا ہے کہ ان کی قرآن فہمی، ان کا درگزر، ان کا حلم، ان کی برداشت، اللہ اکبر۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ امام زین العابدین کی خادمہ وضو کروا رہی تھی اور پانی آپ کے ہاتھوں پر ڈال رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے برتن گر گیا اور اس سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے جب سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ خادمہ بھی کیسی کمال کی تھی کہ اس کو قرآن گویا کئی آیتیں یاد تھی، اسے ہو سکتا ہے پورا قرآن ہی یاد ہو۔ اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا یہ چھوٹا سا جو جز ہے یہ پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین نے اپنا غصہ فوراً پی لیا، قابو کر لیا۔ تو اس نے پھر آیت کریمہ کا اگلا حصہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ تو ارشاد فرمایا امام زین العابدین نے، اللہ تجھے معاف فرمائے، گویا آپ نے معاف بھی کر دیا۔ اب اس نے آیت کریمہ کا آخری حصہ پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ وہ گویا کنیز تھی، غلامی کی زندگی گزار رہی تھی، غلطی اس سے ہوئی تھی، مگر سبحان اللہ اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا آیا کہ آپ نے معاف بھی کر دیا بلکہ آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا درس ہے۔ پہلے تو قرآن فہمی دیکھیں، قرآن سے محبت دیکھیں، قرآن کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں، اور دوسرا پھر کیسی برداشت، کیسی معافی، کیسا درگزر۔ اے اہل بیت کے غلام کہلانے والوں، اے آل رسول کی غلامی کا دم بھرنے والوں، ہمیں بھی تو سوچنا ہے نا کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہم پنجتن کے غلام ہیں، سرکار کی آل کے غلام ہیں، اور ہونا بھی ہے، ان کی غلامی نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے، لیکن سیکھنا بھی تو ہے نا ان کے نقش قدم سے کہ وہ غلطی کرنے والوں کو، تکلیف پہنچانے والوں کو معاف بھی کریں اور انعام بھی دیں۔ اور ہمارے گھر میں کوئی غلطی کر جائے، ہمارے ملازم میں کوئی غلطی کر جائے، ہم انتقام لیں، ہم بدلہ لیں، ہم برا بھلا کہیں۔ لوگ بعض اوقات اپنے ملازمین کو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، گالیاں تک دیتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، اور غریب آدمی بعض اوقات کچھ کہتا نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ اگر نوکری سے نکال دیا گیا تو اس غربت میں کہاں جاؤں گا، مگر دل وہ رکھتا ہے، ہاں اللہ کا بندہ وہ بھی ہے، نبی پاک کا امتی وہ بھی ہے۔ کسی ملازم، کسی غریب یا کسی رشتہ دار کا دل توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ آج دل توڑ دیں گے اور کل وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو جواب کیا دیں گے؟ اپنی زوجہ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ ہی کرنا ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، ہاں، میں نے اور آپ نے اگر شادی کی ہے تو کسی کمپیوٹر سے نہیں، ہم نے انسان سے کی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہو گئی غلطی تو معاف کیجئے نا، دل بڑا رکھیے۔ یہ ہے خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت انداز۔ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 38 سنہ ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے والد ماجد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے. اسی مناسبت سے امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے. جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ بہت عبادت کرتے تھے. آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے. آپ کی والدہ ماجدہ سیدتنا شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا فارس کے آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال تک اپنے دادا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی. پھر 10 سال تک اپنے تایا جان امام حسن رضی اللہ تعالی کے زیر سایہ رہے. تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد امام حسین رضی اللہ تعالی کی خدمت میں رہ کر تمام علوم کی منازل طے کی اور آپ کو خیر التابعین بھی کہا جاتا ہے. میدان کربلا کی طرف جانے والے حسینی قافلے میں آپ رضی اللہ تعالی بھی شامل تھے، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے یزیدیوں نے آپ کو شہید نہ کیا. اور سبحان اللہ، یہ اللہ کی کیسی کرم نوازی تھی کہ پھر حسینی سید سادات کا، سیدوں کا جو سلسلہ ہے وہ آپ ہی کے ذریعے آگے چلا. صالح بن حسان کا بیان ہے کہ کسی نے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ نے فلاں شخص سے بڑھ کر کوئی پرہیزگار دیکھا ہے؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو دیکھا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں. تو اب حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو متقی اور عبادت گزار نہیں دیکھا. سیدنا امام زہری سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں ہم نے سیدنا علی بن حسین سے افضل کوئی ہاشمی نہیں دیکھا. اللہ اکبر، کیسی عظیم ہستی تھے. اچھا، پھر آپ کے واقعات آپ کی زندگی کے کتنے خوبصورت ہیں. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا محمد بن اسامہ بن زید رحمت اللہ تعالی کے پاس ان کے مرض الموت میں تشریف لائے تو وہ رونے لگے. آپ نے وجہ پوچھی، انہوں نے عرض کی مجھ پر قرض ہے. پوچھا کتنا ہے؟ عرض کی 15,000 دینار. آپ نے فرمایا وہ میرے ذمے ہے. یعنی جان جا رہی ہے. آپ کے ایک چاہنے والے ہیں، ایک دوست ہیں، ایک مسلمان بھائی ہیں، وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ میں قرض دار مر رہا ہوں. آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ قرض میں ادا کروں گا. 2 باتیں سیکھنے کو ملی ناظرین کہ قرض اپنے اوپر لے کر دنیا سے جانا اچھا نہیں ہے. ان کو فکر تھی اور ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ حضور کسی کی میت ہو گئی ہے، جنازہ پڑھائیں. اور جب نبی پاک کو پتہ چل گیا کہ اس پر قرض ہے تو آپ نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو پتہ یہ چلا کہ قرض اول تو لینا نہیں چاہیے، لیں تو اسے دینے کی فکر ہو اور اسے جلدی لوٹانا چاہیے. آج کل کچھ لوگ قرض لیتے ہیں اور اس کے بعد پیسے ہوتے ہوئے بھی نہیں لوٹاتے. اگر آپ کی نیت سچی ہو نا ناظرین تو اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے. قرض اتارنے کی سچی نیت ہونی چاہیے. اسٹرگل کیجئے، کوشش کیجئے اور انشاءاللہ اتارنا شروع کیجئے، اللہ غیب سے مدد فرمائے گا. اور دوسری بات کہ امام زین العابدین کی سخاوت کیسی ہے کہ پورا قرضہ ہی اپنے اوپر لے لیا. یہ بھی بہت پیارا انداز ہے کہ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے. سبحان اللہ. آپ کا خوف خدا کیسا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وضو کرتے تھے نا تو خوف خدا سے آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا. گھر والوں نے پوچھا کہ ہمیشہ وضو کے بعد آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، آپ اتنا ڈرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ نماز میں گویا میں کہاں حاضری دینے والا ہوں. اللہ اکبر. ناظرین ذرا سوچئے، زین العابدین کا مطلب ہوتا ہے عابدین، عبادت کرنے والوں کی بھی زینت. اتنی عبادتیں ہیں، اہل بیت سے ہیں، آل رسول ہیں، امام حسین کی اولاد سے ہیں، مگر نماز کے وقت کیفیت یہ ہے کہ رنگ پیلا پڑ گیا. اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا؟ میں اور آپ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، میں اور آپ بھی تو وضو کرتے ہیں. کبھی تو خیال آئے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ مگر آج نماز بھی ہوتی ہے تو خیال کہیں اور ہے. اول تو نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان میں سے اکثر کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں کہ دھیان کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہے، بس جلدی جلدی پڑھنی ہے، نماز پڑھنا بھی پراپر نہیں آتی. نہ کریں ایسا. امام زین العابدین کی سیرت سے سبق حاصل کیجیے. اللہ اکبر. امام زین العابدین کی اونٹنی
ایک بار اس نے شوخی کرنا شروع کی, اچھل کود شروع کی, تو آپ نے اسے بٹھایا اور کوڑا دکھایا اور فرمایا سیدھی ہو کر چلو ورنہ یہ دیکھ لو, اور اس کے بعد اس نے یہ اچھل کود چھوڑ دی. یعنی آپ کس طرح کنٹرول کر لیتے تھے جانوروں کو, اللہ نے یہ بھی آپ کو کمال عطا فرمایا تھا. آپ کی کرامات بھی بڑی مشہور ہیں. سیدنا ابن شہاب زہری علیہ رحمت اللہ الولی بیان کرتے ہیں, جس دن سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے ملک شام عبد الملک بن مروان کے پاس لے جایا جا رہا تھا, میں وہیں موجود تھا. آپ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے, آپ کے پہرے دار کئی لوگ تھے. میں نے آپ کو سلام کیا اور الوداع ہونے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت دے دی گئی. آپ ایک خیمے میں تھے, قید تھے, اور ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں تھیں. آپ کو اس حال میں دیکھ کر میں نے روتے ہوئے عرض کی, کاش آپ کے بدلے مجھے قید کر دیا جاتا اور آپ سلامت رہتے. حضرت سیدنا علی بن حسین نے فرمایا, اے زہری کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس حالت میں اذیت میں ہوں؟ اگر میں چاہوں تو یہ فوراً کھل جائے. یہ چیزیں تو ہم جیسے لوگوں کو اللہ عز و جل کا عذاب یاد دلاتی ہیں. یہ کہہ کر آپ نے بیڑیوں اور ہتھکڑیوں سے خود کو آزاد کرتے ہوئے فرمایا, اے زہری میں اس حالت میں مدینہ منورہ سے 2 منزلیں زیادہ نہیں چلوں گا. اللہ اکبر. سیدنا ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابھی 4 راتیں گزری تھی, ان پر مقرر پہرے دار انہیں تلاش کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے, لیکن ان کو نہ پایا. پہرے داروں نے ان کے بارے میں پوچھا تو ایک نے مجھے بتایا کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے, ایک جگہ پڑاؤ کیا, ہم ارد گرد پہرا دے رہے تھے, کوئی سویا بھی نہیں تھا. صبح ہوئی تو ان کے جو کجاوے, اونٹ کا یوں سمجھے جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں پردہ ہوتا ہے, اس کے اندر ہم نے دیکھا تو ہم نے کچھ نہ پایا. امام زہری فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں عبد الملک بن مروان کے پاس گیا, اس نے مجھے سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تو میں نے تو سارا واقعہ بیان کر دیا کہ حضرت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں تھوڑا ہی آگے جا کر پھر ان کے ساتھ نہیں ہوں گا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ جس دن وہ پہرے داروں سے گم ہوئے ہیں اس دن میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے فرمانے لگے, یہاں نہ میں رہوں گا نہ تم. میں نے کہا میرے پاس ٹھہریے. فرمایا مجھے یہ پسند نہیں, پھر تشریف لے گئے. اللہ عز و جل کی قسم میں خوف کی وجہ سے کانپنے لگا. سیدنا ابن شہاب زہری فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا, اے خلیفہ حضرت سیدنا علی بن حسین ایسے نہیں جیسا تم سوچتے ہو, وہ تو اپنے آپ میں مشغول ہیں. عبد الملک بن مروان نے کہا ان کی مشغولیت کتنی اچھی ہے. اللہ اکبر. سیدنا ابن شہاب زہری جب بھی ان کا تذکرہ کرتے تو رو پڑتے اور انہیں زین العابدین کے لقب سے یاد کرتے. یہ دنیا کی ہتھکڑیاں, یہ دنیا کی قیدیں اللہ والوں کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ان پر آزمائشیں ہوتی ہیں اور ان آزمائشوں پر بھی وہ صبر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کس طرح چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. جب آپ کا وصال ہوا تو پتا چلا کہ آپ اہل مدینہ کے 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے. آپ کے انتقال تک وہ گھر والے بھی جان سکے کہ ہماری مدد کون کرتا ہے. عمر بن ثابت کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا اور آپ کو غسل دیا گیا تو پیٹھ مبارک پر سیاہ نشانات تھے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ نشانات کیسے ہیں. بتایا کہ رات کے اندھیرے میں آٹے کے تھیلے کمر پر اٹھا کر مدینہ منورہ کے فقراء پر صدقہ کرنے کے لیے لے جاتے تھے. اللہ اکبر. آئے آئے پیٹھ پر نشان ہو گئے تاکہ غریبوں کے گھروں پر رات کے اندھیرے میں جا کر سامان پہنچایا جائے. سیدنا محمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایسے لوگ بھی رہتے تھے جنہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے رزق کا بندوبست کہاں سے ہو رہا ہے. جب امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو ان کے پاس سے آتا تھا, کیونکہ اس کے بعد وہ جو مدد آتی تھی, جو رزق آتا تھا, وہ آنا بند ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت ابن عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے والد محترم بیان کرتے ہیں میں نے اہل مدینہ کو یہ کہتے سنا کہ جب تک سیدنا علی بن حسین باقاعد حیات تھے ہم نے پوشیدہ صدقہ نہ کھویا. یعنی پوشیدہ طور پر کچھ نہ کچھ ملتا رہتا تھا. کاش ہم بھی سیکھیں اس سے. مدد بھی کرتے ہیں تو جتاتے ہیں, اور جناب وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال, اب تو نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو اس بیچارے کی تصویر بھی لگانی ہے. نہ کرے ایسا. ایک بات کہوں آپ سے, چیک کیجئے نا, میں بھی کروں آپ بھی کریں. ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس جو صرف میں جانوں, میرا رب جانے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ شخص جو پوشیدہ صدقہ کرے.
پتہ بھی نہ چلے. تو زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں ضرور کیجیے جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. آپ کی شہادت 58 برس کی عمر محرم الحرام 94 میں ہوئی اور آپ کو زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ شہادت کے منصب پر فائز ہو کر مدینہ منورہ ہی میں جنت البقیع میں آرام فرما ہے. قیامت کے دن آپ کو کیا مرتبہ ملے گا؟ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین تشریف لائے. تو حضرت جابر نے فرمایا کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ حضرت حسین بن علی بھی حاضر خدمت ہوئے. حضور نے اپنے سینے سے لگایا، چوما، اپنے پہلو میں بٹھایا اور ارشاد فرمایا میرے اس بیٹے کے گھر ایک بیٹا ہوگا جس کو علی کہا جائے گا. قیامت کے دن منادی عرش کی کوکھ سے اعلان کرے گا سید العابدین قیام فرما ہو جائیں، تو وہ یعنی امام زین العابدین کھڑا ہو جائے گا. اللہ اکبر. قیامت کے دن بھی ان کے مرتبوں کا اعلان ہوگا. تو ناظرین، بہت کمال کی ہستی اور قادریوں کو مبارک ہو کہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں یہ عظیم ہستی بھی موجود ہے. اللہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے قبر منور پر، مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیض و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر خوب عبادتیں کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.